شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی ہارر سٹوری ہے یہ ساجد شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ ساجد کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 11 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے تھے، ہم لوگوں کا ایک محلہ تھا، تو وہاں پر اب ہم لوگوں کی گلی کا جو کارنر بنتا تھا، جہاں سے آگے لیفٹ رائٹ اور بالکل اسٹریٹ اوے ایک اور گلی لگتی تھی، تو جو اس کا لیفٹ کارنر تھا وہاں پر ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا۔ اس پلاٹ میں بہت زیادہ کچرا ہوتا تھا، وہ پلاٹ کچرا کنڈی بن چکا تھا۔ اس پلاٹ سے حد سے زیادہ گندی سمیل آتی تھی، بہت زیادہ توفن اور گندگی کا احساس ہوتا تھا اس پلاٹ کو دیکھ کر، یہاں تک کہ آس پاس کے محلے کے لوگ بھی آ کر وہیں پر کچرا پھینکتے تھے۔ بہت سے لوگ بیمار ہونے لگے، تو ہم لوگوں نے وہ جو اس پلاٹ کے آنر تھے ان سے بھی بات کی، ان پورے محلے نے مل کر کنٹونمنٹ سے بات کی، تو اس پلاٹ کو صاف کروا دیا گیا۔ اس کے بعد جو وہاں کا آنر تھا اس نے اس پلاٹ کی تعمیر شروع کروا دی، وہاں پر ایک گھر بنوا دیا۔ تقریباً 1 سال لگا، وہاں پر گھر بن گیا۔ اس 1 سال کے دوران وہاں پر ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ وہاں پر گھر بنا تو اس گھر کے بالکل باہر ہی وہاں پر ایک الیکٹریسٹی پول بھی تھا اور وہاں پر اسٹریٹ لائٹ بھی لگی ہوتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، وہ گھر بن گیا تو رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو میں نے سوچا میں میڈیکل سٹور سے جا کر اپنے لیے میڈیسن لے آتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا، جیسے میں باہر آیا تو ابھی میں اس گلی کے کونے پر ہی پہنچا تھا جہاں پر وہ گھر بنا تھا، تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے، یعنی مجھے کچھ ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بار بار وہ اسٹریٹ لائٹ کے آگے کچھ بلیک شیڈو سا آ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں، بالکل ایک کالے رنگ کا پردہ نما کچھ لگ رہا تھا۔ جیسے میں اس کے قریب گیا تو اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ باقاعدہ ایک وجود تھا، بالکل کالے رنگ کے لباس میں تھا وہ، اور وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور بالکل اس اسٹریٹ کارنر کے اوپر تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں تو میڈیسن بھول گیا، میں تو گھر واپس بھاگا، جلدی سے دروازہ بند کیا اور میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ جہاں پر وہ گھر بنا ہے اس کے مجھے وہاں پر ایک ہیولا دکھائی دیا ہے جو کہ باقاعدہ ایک وجود میں تھا اور وہ وہاں پر اڑ رہا تھا۔ تو گھر والوں نے یہ کہا کہ تمہاری طبیعت خراب تھی اس لیے تمہیں وہم ہوا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنا وہم ہی اس کو سمجھ لیا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے ایسا نظر آیا ہوگا۔ اگلی رات کی بات ہے، ہم لوگوں کی گلی سے ایک شور برپا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ تو جیسے ہی ہم محلے کے لوگ باہر نکلے تو وہ ہم لوگوں کے علاقے کا چوکیدار تھا۔ وہ چوکیدار وہاں سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، اور اس کا جو سائیکل تھا وہ وہیں پر گرا ہوا تھا، اسی گلی کے کونے پر۔ ہم محلے کے لوگ باہر نکلے، کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اس کو جا کر اگلی گلی سے پکڑا، اس کو لے کر آئے، پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ اتنا خوف زدہ تھا، ہم لوگوں کی گلی میں آتا ہی نہیں تھا، بتاتا ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ سارے اس کی طرف گئے تو وہ ہم لوگوں کی گلی کے دوسرے کارنر پر تھا۔ اس چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں پہرا دیتا ہوا اس طرف آیا تو ابھی میں اس گھر کے اس گلی کے کونے پر پہنچا تھا، تو وہاں پر 1 منٹ سائیکل روک کر میں وسل بجاتا ہوں اور میں ادھر ادھر چاروں طرف دیکھتا ہوں۔ تو میں سائیکل میں نے کھڑا کیا اور جیسے میں وسل بجا رہا تھا تو میرا سائیکل کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں سائیکل چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرا سائیکل پیچھے سے کسی نے پکڑا ہوا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے میں دوبارہ سائیکل چلانے لگا تو پھر کسی نے سائیکل پکڑ لیا۔ تو میں نے ایک گالی دی اور پوچھا کہ کون ہے یہاں پر جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تبھی کسی نے میرے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مارا اور اسی گھر کے کونے کے اوپر میں نے ایک بہت خوفناک چہرے والی مخلوق کو دیکھا۔ اس کا قد بہت زیادہ دراز تھا اور میرے سامنے وہ نمودار ہوئی جس نے میرا سائیکل پکڑا ہوا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا
اس کی بہت زیادہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں، سفید کلر کی آنکھیں تھیں، اور اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے۔ میں نے خود اس کو ابھی وہاں پر دیکھا ہے، میرا سائیکل بھی وہیں پر گرا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تم اپنا سائیکل اٹھاؤ، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے بھی کل رات میں نے یہاں پر ایک ہیولا دیکھا ہے، اور وہ ہوا میں مہلک تھا، بالکل اسی کارنر کے اوپر میں نے اسے ہلتے جلتے دیکھا ہے۔ اس چوکیدار نے کہا میں نے اس گلی میں پہرا نہیں دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم لوگ سارے لوگ مل کر گئے، بڑی مشکل کے ساتھ اس کا وہاں سے سائیکل اٹھایا۔ اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اس کو سائیکل دیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب سب لوگ پریشان، ہر گھر میں یہی چرچا تھا کہ پہلے تو یہاں پر کچرا کنڈی تھا، وہاں پر اس کو ختم کیا گیا اور گھر بنایا گیا۔ گھر بننے کے دوران بھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر وہاں پر جنات تھے تو وہ شکایت کرتے، جو وہاں پر لیبر تھے وہ شکایت کرتے کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا، لیکن کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ اب یہ مسائل کیوں بننے لگ گئے ہیں؟ پھر صبح جن کا وہ گھر تھا ان سے رابطہ کیا گیا، ان سے جب بات کی گئی کہ آپ کے گھر کے باہر ہمیں یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اس گھر میں آئیں، اس جگہ کو آباد کریں، تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ 2 سے 3 دفعہ اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پر رات گزارنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر رات نہیں گزار سکے۔ اس گھر میں بے تحاشا جنات ہیں۔ جب ہم لوگ یہاں پر رات کو رہنے کے لیے آئے تو ہم لوگوں کی چارپائیاں کسی نے الٹ دی اور ہمیں باقاعدہ یہاں سے مار کر بھگا دیا۔ پہلے تو ہمیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، پہلے صرف ہم لوگوں کا ایک فیملی ممبر یہاں پر آیا تھا جو ہم لوگوں کا چھوٹا بھائی تھا۔ ہم نے اس کی بات نہیں مانی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس گھر کو بیچ دیا جائے، تو ہم لوگوں کو شک ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اگلے دن جب ہم لوگ گھر کے کچھ اور افراد، ہمارے والد صاحب اور ہم یہاں پر رہنے کے لیے آئے تو ہم لوگ اپنے ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس گھر میں کچھ تھوڑا بہت سامان بھی رکھا ہے، جس میں کچھ چارپائیے، کچھ بستر اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ اپنا سارا سامان اس گھر میں شفٹ کر لیں گے۔ تو جب ہم لوگ رات کو سونے لگے تو ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی اور ہمیں آوازیں دے کر کوئی بلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں آوازیں دے رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ دوبارہ آ کر جب اپنے بستر پر لیٹے، اپنی چارپائیوں پر سونے لگے تو کسی نے ہماری چارپائیاں پلٹ دی۔ ہم لوگ جب وہاں سے ڈر کے بھاگے تو ہم لوگوں کو نہ دکھنے والے وجود جو تھے انہوں نے تھپڑ بھی مارے۔ ہم لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر یہ جنات کیسے آباد ہوئے ہیں، اس گھر میں بہت جنات ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی آپ کے گھر کے باہر جو کارنر ہے، جو آپ کے گھر کا کارنر بنتا ہے، جو اسٹریٹ کارنر ہے، وہاں پر جنات دکھائی دیے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے چوکیدار پر حملہ بھی کیا ہے۔ سب لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی عامل کو لے کر آئیں، آپ لوگوں نے نیا گھر بنایا ہے اور آپ کو اپنے گھر میں آباد ہونا چاہیے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان لوگوں کو پتہ تھا کہ محلہ ان کے ساتھ ہے، ہر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کی مدد بھی کی سب نے۔ پھر ایک عامل کا پتہ چلا، ان عامل صاحب کو جب لے کر آئے، ان عامل صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی تو ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ ایک طویل عرصے سے کچرا کنڈی تھی، یہاں پر ہر طرح کا کچرا پھینکا جاتا تھا، یہاں پر ناپاک اور گندے جنات کا بسیرا تھا۔ جب آپ لوگوں نے وہ کچرا کنڈی صاف کروا کر یہاں پر گھر بنایا تو وہ جنات اب بھی اپنا کھانا ڈھونڈنے اپنے ٹھکانے پر آتے ہیں۔ یہ وہی جنات ہیں جو پہلے اس کچرا کنڈی پر ہوتے تھے اور اب وہ اس گھر میں ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، یہاں پر 3 دن کا ایک عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ عمل کامیاب ہو گیا تو یہ جنات یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناپاک جنات ہیں جن کو خبیث جنات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے ان کے کہنے کے مطابق ان کو کچھ سامان مہیا کیا گیا۔ 3 راتیں ان عامل نے اس آسیب زدہ جنات والے گھر میں گزاری، وہاں پر انہوں نے وہ عمل کیا۔ اس کے بعد ان عامل صاحب نے یہ کہا کہ اب وہ جنات یہاں سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ جنات یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن اگر غلطی سے بھی آپ لوگوں نے اس گھر کو خالی رکھا
تو وہ جنات یہاں پر دوبارہ مقیم ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا ہوگا اور اس گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں گندگی ہوگی، کچرا ہوگا، ناپاکی ہوگی تو وہ جنات یہاں پر واپس آ جائیں گے۔ پھر وہ لوگ باقاعدہ طور پر اس گھر میں شفٹ ہوئے، ان لوگوں نے آ کر اس گھر کو آباد کیا۔ وہ جو لوگ تھے اس گھر کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اس گھر میں کافی زیادہ ان لوگوں کے مطابق کامیابی بھی ملی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہر وقت صفائی کا، پاکیزگی کا، نماز کا، قرآن پاک کا اہتمام رکھتے تھے۔ تو جس جگہ پر قرآن پاک، نماز پڑھی جائے، جس جگہ پر صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی کو گلی کے اس کارنر سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ جیسے یہ تھی ایک ہارر سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری، یہ خوفناک کہانی ردا شیئر کر رہی ہیں۔ ردا کہتی ہیں، میں میاں والی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز تھے، گاؤں میں رہتے تھے، ان کی شادی تھی بیٹی کی، تو ہم لوگ ادھر گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو مہندی کا فنکشن تھا، ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا، سب بہت زیادہ خوش تھے۔ ان لوگوں کے گھر کا ایک کمرہ تھا، اس کمرے کو لوگوں نے بند کیا ہوا تھا۔ ان کا گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، بڑی مشکل سے ان لوگوں نے جو مہمان تھے ان کو مینیج کیا، کچھ اپنے گھر میں سلائے، کچھ آس پاس کے گھروں میں سلا دیے۔ تو میں ان کی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے ان کی بیٹی سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھر کا یہ بھی تو ایک کمرہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر آپ لوگوں نے جیسے یہ لاک لگایا ہوا ہے، دروازہ بند کیا ہوا ہے، تو آپ اندر جاتے بھی نہیں ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے اس کمرے میں بہت زیادہ جنات ہیں، کوئی بھی اس کمرے میں نہیں سو سکتا۔ اس کمرے میں جب بھی ہم لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک چھوٹے سے قد والی مخلوق بہت زیادہ ڈراتی ہے۔ وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، اس کے سر پر بال نہیں ہیں، اس کا چہرہ بہت خوفناک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت بوڑھا کوئی چھوٹے سے قد والا جن ہے جو اس کمرے میں رہتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کمرے کو بند کر دیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم لوگوں کا وہم ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جنات وغیرہ ایسے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پر یقین کرو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس کمرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ اس کمرے کو دیکھنا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں نہیں کہوں گی کہ تم اس کمرے میں جاؤ، کیونکہ امی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم میری دوست ہو نا، تم باہر کھڑی رہنا، میں صرف اندر جا کر دیکھوں گی، میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکتی۔ یہ مہندی سے اگلے دن کی بات ہے، اس دن لڑکے والوں کی طرف مہندی لے کر جانی تھی۔ شام کا ٹائم تھا تو سب تیار ہو رہے تھے، یہاں تک کہ پاس ہی جس گھر میں مہندی لے کر جانی تھی وہ گھر بھی پاس ہی تھا، تو سب لوگ مہندی لے کر ہم لوگ تیار ہوئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ مہندی والے گھر میں چلے گئے۔ اب مجھے پتا تھا کہ پیچھے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، اس کمرے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو سب مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اس کو بہت زیادہ جیسے فورسفلی کہا تو وہ مان گئی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آئی۔ ان کے گھر میں اس وقت صرف 1-2 جو خواتین کام کرتی ہیں ان کی ملازمیں وہ تھی، اور کوئی نہیں تھا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اس کمرے کے پاس گئے، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں اندر گئی، باقاعدہ میں اس کمرے میں گئی۔ اندر بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لائٹ چلاتی تو مجھے اس کمرے کے کونے میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ ابھی میں کمرے کی لائٹ جلانے ہی لگی تھی، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے آ کر مجھے ٹانگوں سے پکڑ لیا ہے۔ میں بہت زیادہ چیخنے لگی تو جلدی سے جو وہ لڑکی تھی وہ اندر آئی، اس نے لائٹ جلائی تو وہ وہی مخلوق تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، میں نے بھی اسے دیکھا۔ اب میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنا پاؤں چھڑوایا، جیسے میں نے اپنے پاؤں سے اس کو جھٹکا دیا، وہ گرا، ہم لوگ باہر نکلے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی، میں رونے لگ گئی۔ وہ جو عورتیں تھیں وہ بھاگتی ہوئی آئیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا تھا کیا نہیں، میں مذاق سمجھ رہی تھی، وہ بیچاری سچی تھی۔ ان کے اس کمرے میں اتنے سخت وہ جنات ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیسے وہ ظاہر ہو گیا۔ وہ اس وقت وہاں پر پہلے ہی موجود تھا۔
مجھے بہت سا بخار ہو گیا. میری امی کو اس بات کا پتہ چلا, مجھے بہت ڈانٹ پڑی. تو وہ جو آنٹی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو دم کروانا ہوگا, نہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کو تنگ کرے, کیونکہ یہ خود اس کی طرف گئی تھی. پھر وہاں پر ان کی ایک عالمہ تھی آنٹی, وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی اور جنات کا دم بھی کرتی تھی. ان کے پاس مجھے لے کر گئے, انہوں نے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا, یہ تیار ہوئی ہوئی تھی, اوپر سے یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اس مخلوق کو دیکھنا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جائے تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. تو پھر میں باقاعدہ وہاں پر گئی. اس وقت بھی دروازے پر کھڑے ہو کر میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اسے دیکھنا ہے. تو جیسے میں کمرے میں داخل ہوئی وہ میرے اوپر حملہ آور ہو گیا. اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر بھی کیا. پھر ہم لوگ وہاں پر وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس آئے. 3 دن میں دم کرواتی رہی. مجھے بہت سا بخار تھا. میں نے اللہ سے بہت توبہ کی کہ میں کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی. پھر ہم لوگ واپس آئے دوبارہ. امی کبھی بھی مجھے ان کے گھر لے کر نہیں گئی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ردا آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.